بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ عرض اتنا کرنا تھا کہ آپ نے نیب قوانین کے حوالے سے بات کی اور خواجہ سعد رفیق نے بھی آپ کو سپورٹ کیا۔ آپ کیا چاہ رہے ہیں، کیا ترمیم ہونی چاہیے؟ میں سب سے پہلے تو خواجہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے میری آواز کے ساتھ اپنی آواز شامل کی۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بائی ایٹ لارج پبلک بھی اور سیاستدان بھی اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ نیب کے قوانین میں بہت سکم ہے، خاص طور کے اس کے بیل کے میں اور اریسٹ کے حوالے سے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں مقابلہ بازی نہیں ہونا چاہیے، اس میں سہولت پیدا کرنی چاہیے احتساب والے اداروں کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ احتساب کا ادارہ خود تو کسی کو جواب نہیں دے سکتا، اور جب اس کے اوپر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو لا محالہ حکومت کو اس کے دفاع کے لیے آگے آنا پڑتا ہے، اور جب حکومت آگے آتی ہے تو اپوزیشن کہتی ہے ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ بالکل۔ تو ہماری یہ گزارش ہے کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے نیب آزادانہ طور پر اپنے کام کرے، اور جس کے اوپر بھی کوئی الزام ہو وہ ایک اچھے طریقے سے اس کا دفاع کر سکے۔ اچھا کھچی صاحب، ایک چیز دیکھیے، جیسے آج آپ نے بات کی ہے تو نیب کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ آ جائے گی، جیسے شوکت ترین صاحب نے بات کی تو انہوں نے ریکارڈ پیش کرنا کہ یہ وہ مطلب ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پارلیمنٹ جو ہے بہرحال ایک ایوان ہے اور اس کا مقدس ایوان ہے، تو آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ آپ کی تجویز کو حکومتی سطح پہ آپ کے اپنے حکمران جماعت سے ہیں یا اپوزیشن سے اس کو پذیرائی ملے گی؟ میں تو اس یقین کے ساتھ اس ہاؤس میں کھڑے ہو کر بات کرتا ہوں کہ اس ہاؤس کے پاس ہی اس مسئلے کا حل ہے اور اسی ہی کو نکالنا چاہیے۔ اگر آج بھی پچھلی حکومتوں کی طرح جیسے نون لیگ والے دوست پیپلز پارٹی والے نون لیگ پر الزامات دھرتے رہے ہیں، تو اگر یہ سب مل کر ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے تو یہ بلیم گیم چلتی رہے گی، اور اس میں نقصان سیاستدانوں کا بھی ہے، تاجروں کا بھی ہے، افسران کا بھی ہے، عام پبلک کا بھی ہے، اور نیب کا اپنا بھی ہے۔ نیب نے اتنی ریکوریاں کی ہیں، بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود قوم آپ دیکھیں بائی ایٹ لارج مطمئن نہیں ہے ان کے رویے سے۔ تو اگر خود بھی وہ اس کا ساتھ دیں گے اور ایسی تجاویز لے آئیں گے جس سے ایک بہتر طریقے سے معاملات حل ہوں، تو میں سمجھتا ہوں حکومت میں بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں، آج اپوزیشن نے بھی کہا ہے، تو امید ہے کہ ہم سب صحیح راستے۔ اچھا لاسٹلی سر، بہت کم ہوتا ہے کہ ارکان اسمبلی جو ہے اتنا اہم ایشو اٹھائیں، جیسے آپ نے میلسی کو ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس میں سے 6 اضلاع نکل چکے اور میلسی وہیں پہ کھڑا ہوا ہے گھنٹہ گھر کی طرح، تو وہ کون سے 6 اضلاع ہیں سر، اور کیا وجہ ہے کہ پنجاب حکومت وفاق آپ کی اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر رہا؟ دیکھیے جی، اس میں سے 3 ضلع بن چکے ہیں۔ کرور بھی کسی وقت میلسی کا حصہ تھا، بورے والا وہاڑی بھی میلسی کا حصہ تھا۔ تو میری یہ گزارش یہ ہے کہ اب وقت ہے، صحیح وقت ہے کہ میلسی کو بھی ضلع کا درجہ دیا جائے، اور ان لوگوں کی جو ترقی کے راستے ہیں کھلے جانے چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ملتان ڈویژن میں میلسی وہ واحد تحصیل ہے جو سب سے زیادہ پسماندہ ہے۔ آپ بورے والا کو دیکھ لیں، وہاڑی کو، لودھراں کو، کروڑ کو، خانے وال کو، یہ سب ماشاءاللہ آن روڈز پر ہیں اور مین روٹس پر ہیں اور بہت ترقی یافتہ ہیں۔ میلسی ایک ہے جس کے اوپر مکمل توجہ نہیں دی گئی۔ تو میری یہ حکومت سے گزارش ہے، میں نے پنجاب حکومت کو بھی لکھا ہے خط، یہاں بھی میں نے آواز اٹھائی ہے، وزیر اعظم سے ملاقات میں بھی یہ بات کی ہے کہ میلسی کا حق میلسی کو ضرور دیا۔ لاسٹلی سر، پانی کا بہت بڑا ایشو آ رہا ہے دریائے ستلج کے بک جانے کے بعد سے۔ اب کچھ دوستوں نے مجھے بتایا، میرا بھی اس ایریا سے تعلق ہے، ساؤتھ سے، تو کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں جی، پانی کا ایک تو پورے ملک میں معاملہ ہے، کمی کا سامنا ہے۔ ہم بحیثیت پاکستانی اس کمی میں جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ ہم کم کرنے کو تیار ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ڈیولپمنٹ کام ہو رہے ہیں، جیسے اب میلسی سدنائی لنک کو ریز کیا گیا ہے، وہاں پہ ستلج میں نیا ٹنل بنایا گیا ہے ہمارے چولستان کے بھائیوں کو پانی دینے کے لیے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس منصوبے پہ جتنا بھی پیسہ خرچ ہوا ہے وہ ہمارے حلقے کے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن ہمارے حلقے کو وہاں سے ایک بوند پانی بھی نہیں دی جا رہی اضافی جو اس کو ریز کیا گیا ہے۔
تو ایسی وہ ناانصافی ہے جس سے بے چینی پیدا پھیلتی ہے. تو میری حکومت سے گزارش ہے کہ سارے معاملے کو سر ریوزٹ کریں. لاسٹلی بہت شکریہ. ایک کالا باغ ڈیم بھی ایک موجود ہے، ایک لائف لائن کہا جاتا ہے، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا اپنا ذاتی موقف یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کو ضرور بننا چاہیے. وہ ملک کی ترقی کے لیے ایک بہت سنگ میل کا حیثیت رکھتا ہے. لیکن میں اپنی خواہش کو اپنے دوسرے پاکستانیوں کے جو توقعات ہیں، جو ان کے خدشات ہیں، ان سے بہتر نہیں سمجھتا. میں چاہتا ہوں سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کر اور سائنٹیفک ڈیٹا کے اوپر بات کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے اور کالا باغ ڈیم کو بننا چاہیے. لیکن وہ تمام دوستوں کے جذبات کو سامنے رکھ کے ان کے تحفظات کو دور کر کے، خاص طور پہ پاور جنریشن کے لیے ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے ہمیں نئی کنالز نہیں نکالنی چاہیے اور اس کے اوپر اگر 1991 والے ریکارڈ کے اوپر ہم چل سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس میں بھی آگے نہ بڑھ سکیں. بہت شکریہ.